السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ارتھ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق وتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہرگز نہیں، جب پہنچ جائے گی جان حلق میں اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی۔ اس دن اپنے رب کی طرف روانگی ہوگی۔ انسان ہمیشہ خواب دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم مر چکے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو زندہ ہیں، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مرے نہیں ہیں۔ جب انسان مرتا ہے، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو کیسے محسوس ہوتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ ناظرین کرام، جب کوئی مر جاتا ہے اس کی روح فرشتے قبض کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ جب اس مردے کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ خواب ہو، یعنی کہ وہ سب معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ رو رہی ہے، والد رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، بھائی بہن رو رہے ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود رو رہے ہوتے ہیں، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ جیسے آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اپنی قمیض کو دیکھتا ہے۔ قمیض اس کے بدن پر نہیں ہوتی۔ اپنے پاجامے کو دیکھتا ہے پر وہ بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کفن کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں حقیقتاً مر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی روح کو اس کے اندر پھونک دیتے ہیں، یعنی اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھے ناظرین کرام، قبر کے اندر روح کا تعلق کچھ نہ کچھ درجے ضرور ہوتا ہے۔ وہ قبر کے عذاب کو محسوس کرتا ہے، تو وہ اس وقت جب دیکھتا ہے میں تو مر چکا ہوں، کفن ہے، کیچڑ ہے، مٹی کے اندر ہے، اندھیرا ہے جس پر میں لیٹا ہوا ہوں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس وقت وہ زور زور سے چلاتا ہے، چیختا ہے، اپنی اولاد کو آوازیں دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، والد کو، اپنے دوست احباب کو آوازیں دیتا ہے، مگر افسوس وہاں اس کی آواز کوئی انسان نہیں سن رہا ہوتا۔ اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے، اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ وہ اس وقت کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آتا ہے کہ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ دو فرشتے وہ والے ہوتے ہیں، اگر تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر کو محض مٹی کا ڈھیر مت سمجھ، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کو مٹی مت سمجھ، یہ بہت ہولناک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب قبر پر جاتے تو رونا شروع ہو جاتے۔ کئی صحابہ کے واقعات ہیں اور وہ کہا کرتے تھے یہ ہمارا پہلا گھر ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ آخر میں بھی کامیابی عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، اگر وہ نیک روح ہے تو اس وقت انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر اس کی کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے حد نگاہ، وہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے سوالوں کے جواب ٹھیک طرح سے دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر وہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے، جھوٹ فریب کیا ہوتا ہے، لوگوں کے مال کھائے ہوتے ہیں، چغلیاں کی ہوتی ہیں، دنیا کی ہر برائی کی ہوتی ہے، پھر آتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں اور اس کی قبر یوں دب دی جاتی ہے، ہڈیاں کچلی جاتی ہیں، پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اعمال ٹھیک کر لیجئے۔ ناظرین کرام، روز ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم روز سنتے ہیں کہ آج فلاں بندہ یا بندی مر گیا، آج فلاں مر گیا، مگر ہم اس کو انسنا کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے؟ یہ گھڑیاں، یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے، اور ایک ایسی رات بھی آنی ہے جس رات ہم اکیلے قبر میں ہوں گے اور ہمارے پاس بھی ایسے فرشتے آئیں گے۔ اللہ اکبر! ہم یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے، مگر یاد رہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں قبر کے اندر والے معاملات کی تیاری کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔